چلو دیکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج اور حج کے جو احکام ہیں وہ تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے اندر بیان کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک اہم مسئلہ رہ جاتا ہے، جیسا کہ شروع میں بھی آپ کے صاحب کتاب کہہ چکے ہیں کہ سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حج سے فارغ ہو جانے کے بعد سب سے بڑی اور اہم عبادت ہے زیارت نبی، حضور کی زیارت کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو اب اس سے متعلق آپ کے صاحب کتاب نے ایک فصل کے اندر تفصیل کے ساتھ ان کے آداب کو بیان کیا ہے، اور اس کا پس منظر یہ بیان کیا ہے کہ ہم نے جب حج کیا تو اس موقع پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ زیارت نبی کے آداب سے واقف نہیں ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زیارت نبی کے آداب کیا ہے اور کس طرح زیارت کرنی چاہیے، کس دربار میں وہ جا رہا ہے، کیا ادب و احترام اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں احکام حج کے مکمل ہو جانے کے بعد زیارت نبی سے متعلق آداب و حقوق کے کچھ حصے کو میں لکھ دوں، تاکہ کوئی بھی آدمی حج کرنے والے اس کو پڑھنے کے بعد صحیح طریقے سے زیارت نبی کر سکے۔ اس لیے میں نے اس کو لکھا ہے، اور پھر آخر کی کتاب میں اس لیے رکھا ہے تاکہ اس بابرکت عنوان پر کتاب کا خاتمہ ہو جائے۔ فصل فی زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی سبیل الاختصار تبعا لما قال فی الاختیار۔ صاحب کتاب سب سے پہلے کہتے ہیں کہ یہ جو زیارت نبی سے متعلق مضامین میں لکھ رہا ہوں، یہ میں اپنے طرف سے نہیں لکھ رہا ہوں، بہت سارے لوگ پہلے بھی لکھ چکے ہیں، جن میں سے ایک صاحب اختیار بھی ہے۔ انہوں نے زیارت نبی سے متعلق جو آداب وغیرہ لکھا ہے، انہی میں سے چند کو بطور اختصار کے میں نے اس کتاب کے اندر جگہ دی ہے، اس کو لکھا ہے۔ اور کیوں لکھا ہے؟ لکھنے کی وجہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی حج کے لیے جائے اور زیارت نبی نہ کرے تو اس سے بڑا محروم القسمت ہو سکتا ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ وہ آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن حضور کی زیارت سے وہ محروم ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول نے اس زیارت کی ترغیب بھی دی ہے۔ 3 روایتیں آپ کے صاحب کتاب نے پیش کی ہے۔ ایک آپ نے یہ کہا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو کہ وہ میرے یہاں آ کر کے میری زیارت کرے، اور وہ زیارت نہ کر سکے تو گویا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے میری زیارت کی، میرے قبر کی زیارت کی، اس کے لیے میری سفارش واجب ہے، قیامت کے دن میں اس کے لیے سفارش کروں گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی میرے انتقال کے بعد، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے زندگی کے حالت میں وہ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ یہ اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں جس کے بنیاد پہ زیارت نبی کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، یہ فصل ہے زیارت النبی کے بیان میں اختصار کے ساتھ اتباع کرتے ہوئے ان باتوں کی جنہیں لکھا ہے یا جنہیں کہا ہے اختیار کے اندر۔ لما کانت زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من افضل القرب، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت افضل ترین عبادتوں میں سے ہے، وہ احسن المستحبات، اور اہم ترین نیکیوں میں سے ہے، بل تقرب من درجۃ ما لزم من الواجبات، بلکہ قریب اس درجے کا ہے جو واجبات میں سے لازم ہے، یعنی واجبات کے درجے تک ہے۔ فإنه، کیوں درجے تک ہے؟ کہتے ہیں فإنه صلی اللہ علیہ وسلم حرض علیہ، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت کی ترغیب دی ہے، وبالغ فی الندب الیہ، اور زیارت کرنے کے استحباب میں مبالغہ کیا ہے۔ فقال، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من وجد ساعۃ ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جو شخص وسعت کو پائے اور وہ میری زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو شخص میری قبر کی زیارت کرے تو اس کے لیے میری سفارش واجب ہے۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من زارنی بعد مماتی، جو شخص میرے انتقال کے بعد میری زیارت کرے یعنی قبر پر حاضری دے، فکأنما زارنی فی حیاتی، تو وہ گویا کہ اس نے میری زیارت میری زندگی میں کی۔ الی غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی بے شمار روایات ہیں، من الاحادیث روایات ہیں، ومما هو مقرر عند المحققین، اور وہ سارے مضامین ہیں جو محققین کے نزدیک طے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بہت سی روایات اور علماء کے مضامین ہیں جو محققین کے نزدیک ثابت ہے۔ کیا؟ انہ صلی اللہ علیہ وسلم حج ممتع بجمیع الملاذ والعبادات غیر انہ حجبت عن ابصار القاصرین عن شریف المقامات۔ یہاں تک بیان یہ کیا گیا ہے کہ حضور اپنے قبر مبارک میں حیات سے ہیں، زندہ ہے،
جس طریقے سے ہم عبادت کرتے ہیں ویسے حضور بھی عبادت، جس طرح سے ہم کھاتے ہیں اسی طرح حضور بھی ساری لذتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تو سب سے بڑی سعادت کی بات ہوگی اس شخص کے لیے کہ وہ وہاں جائے اور حضور کے دربار میں حاضری دے۔ اس سے بڑی سعادت ایک ایمان والے کے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ بات وہ ہے جو تمام علماء کے یہاں متفق ہے کہ حضور اپنے قبر مبارک کے اندر حیات سے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے دور سے تو فرشتہ لا کر کے مجھ کو پہنچاتا ہے کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے درود کا نذرانہ پیش کیا ہے، حضور اس کا جواب دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی حضور کی قبر کے پاس جا کر کے درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول خود اس کا جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ حیات سے ہیں، اور یہ طے شدہ بات ہے، مسلم بات ہے۔ محققین کے نزدیک یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں اور ان کو آپ کو رزق دیا جا رہا ہے، اور آپ تمام لذتوں سے اور عبادتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کوتاہ نگاہوں سے آپ کو چھپا دیا گیا ہے۔ یعنی عام آدمی آپ کی زیارت نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی انتہائی پہنچا ہوا ہے وہ تو ان کے لیے تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ میں حضور کو دیکھ کر کے بات کر رہا ہوں۔ چنانچہ پچھلے سال واقعہ بھی بیان کیا تھا ان کا، علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ، یاد ہے کہ نہیں؟ شرح یاد عامل کے آخری سبق میں بیان کیا تھا نا اس واقعے کو۔ اس کا مطلب وہ جو جا کر مشاہدہ کرتے تھے، سوائے اس کے کہ وہ کوتاہ بھی سے ان کو پردے میں رکھ دیا گیا، سوائے اس کے کہ وہ کوتاہ نظروں سے چھپا دیا گیا ہے اور مقامات عالیہ سے ان کو روک دیا گیا ہے۔ آگے صاحب کتاب یہ بتلاتے ہیں کہ یہ آداب زیارت سے متعلق مجھے لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ انہوں نے کہا کہ جب میں حج کرنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اکثر لوگ آداب زیارت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے میرے دل میں آیا کہ میں لکھ دوں تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ وَلَمَّا رَأَيْنَا أَكْثَرَ النَّاسِ غَافِلِينَ، اور جب میں نے اکثر لوگوں کو غافل پایا ان ادائے حق زیارتہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق زیارت کے حق کی ادائیگی سے غافل، اور جب میں نے اکثر لوگوں کو حضور کی زیارت کے حقوق کی ادائیگی سے غافل پایا، وما یسن للزائرین من الکلیات والجزئیات، اور زائرین کا کلی اور جزئی باتیں جو مسنون ہیں ان سے غافل پایا، اور غافل پایا ان چیزوں سے جو زائرین کے لیے مسنون ہے، کلی باتیں اور جزئی بات۔ مثلا جانے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے، مثلا یہ ہے کہ وہاں جائے تو حضور کے روبرو بالکل کھڑا ہو، یہ سب وہ آداب کلی اور جزئی جس کی طرف اشارہ کیا۔ احببنا، تو ہم نے پسند کیا کہ ان نذکر بعد المناسک و آدابها، یہ کہ ہم ذکر کر دیں حج کے احکام اور اس کی ادائیگی کے بعد ما فیہ نبذۃ من الآداب، ان آداب کو جو آداب زیارت نبی سے متعلق کچھ ہو، تتمیما لفائدۃ الکتاب، اس فائدے کے تکمیلے کے طور پر۔ فنقول، چنانچہ ہم کہیں گے، ینبغی لمن قصد زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں سے آداب بتلا رہے۔ سب سے پہلا آداب یہ ہے کہ جب آدمی کا ارادہ ہو کہ وہ زیارت نبی کے لیے جا رہا ہے تو خوب درود شریف پڑھے، اس لیے کہ ایک بڑے شہنشاہ کے دربار میں جا رہا ہے، اور آدمی کسی کے یہاں جب بھی جاتا ہے تو ہدیہ تحفہ لے کر کے جاتا ہے، تو آدمی کو یہ احساس ہو کہ میں حضور کے یہاں تو جا رہا ہوں ملاقات کرنے کے لیے، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن میں حضور کی خدمت میں کیا نذرانہ پیش کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ احساس ندامت، اور اس کے ساتھ ساتھ درود شریف جتنا وہ پڑھ سکتا ہو، تاکہ یہی درود شریف کا نذرانہ حضور کی خدمت میں بطور تحفہ کے جا کر کے پیش کیا جا سکے۔ کیونکہ جب دنیا کے دستور کا آدمی کسی کے یہاں جاتا ہے تو مٹھائی وغیرہ لے کر کے جاتا ہے، تو حضور کے دربار میں جا رہا ہے جس سے اشرف اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کے دربار میں جا رہا ہے، تو ان کے لیے ان کی شایان شان نذرانہ لے کر کے جائے، اور وہ یہ ہے کہ درود شریف کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھنا شروع کر دے جیسے ہی مکہ سے روانہ ہو۔ اس کے بعد کیا کرے، جب مدینہ منورہ داخل ہونے والا ہو تو غسل کر لے، داخل ہو چکا ہے تب جا کے غسل کر کے، پہلے نہیں کر چکا ہے۔ اس کے بعد نیا کپڑا پہنے، نیا کپڑا پہننے کے بعد خوشبو لگائے، نیا کپڑا نہیں تو دھلا ہوا کپڑا وہ پہن لے، خوشبو لگا لے، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا رہے۔ سامان وغیرہ کی ایک جگہ رکھ دے، ایسی جگہ جہاں اس کو اطمینان ہو کہ چوری وغیرہ یہاں سے نہیں ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے وہ دعا پڑھتے ہوئے روانہ ہو۔ فنقول، ہم کہیں گے مناسب یہ ہے اس شخص کے لیے جو زیارت نبی کا ارادہ رکھتا ہے، یہ کہ وہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کو سنتے ہیں اور حضور تک درود شریف کو پہنچایا جاتا ہے، اور وہ فضلھا اکثر مما ان یذکر، اور اس کی فضیلتیں بے شمار ہیں کہ ان کو بیان کیا جائے۔ فَإِذَا عَايَنَ
حیطان المدینۃ المنورہ، پر جب وہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے دیوار کا معائنہ کر لے، یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، جیسے مدینہ کو دیکھے درود شریف، ثم یقول، پھر وہ کہے، یہ دعا مانگے، اللہم ھذا حرم نبیک ومحبت وحیک فامنن علی بالدخول فیہ واجعلہ وقایۃ لی من النار وامانا من العذاب واجعلنی من الفائزین بشفاعۃ المصطفیٰ یوم المعاد۔ یہ دعا پڑھے کہ اے اللہ، یہ آپ کے نبی کا حرم ہے اور آپ کی وحی کے اترنے کی جگہ ہے، تو آپ مجھ پر احسان کیجئے مدینہ منورہ میں داخل کر کے، اور اس دخول کو میرے لیے جہنم سے ڈھال بنا دیجئے اور عذاب سے امن و امان کا ذریعہ بنا دیجئے، اور مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے ذریعے کامیاب ہونے والے لوگوں کے زمرے میں داخل کر دیجئے یوم القیامت، قیامت کے دن۔ یہ دعا مانگی۔ وَيَغْتَسِلُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بَعْدَهُ، اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے وہ غسل کر لے، او بعدہ، پہلے نہیں کر سکا تو بعد میں غسل کر لے، قبل التوجہ للزیارت، زیارت کے لیے جانے سے پہلے، ان امکن، اگر اس کے لیے ممکن ہو، وَيَتَطَيَّبُ، اور خوشبو لگائے، وَيَلْبَسُ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ، اور اپنے کپڑوں میں سے سب سے عمدہ کپڑا پہن لے، تعظیماً للقدوم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی عظمت کی وجہ سے۔ ثم يدخل المدینۃ المنورہ، پھر وہ مدینہ منورہ میں پیدل چلتے ہوئے داخل ہو، ان امکنہ، اگر پیدل چل کے جانا اس کے لیے ممکن ہو، بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے۔ ہاں، کب؟ بعد وضع رکبہ، اپنی سواری کو رکھنے کے بعد، و اطمینانہ، اور اپنے اطمینان کر لینے کے بعد اپنے خداموں پر اور اپنے سامانوں پر، متواضعاً، تواضع اختیار کرتے ہوئے، بالسکینۃ، سکون اختیار کرتے ہوئے، والوقار، سکون و وقار کے ساتھ، ملاحظاً جلالۃ المکان، جگہ کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے، اور اس کے بعد پھر وہ دعا پڑھتے ہوئے داخل ہو جائے گا۔ کیا پڑھے گا؟ قائلاً بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ کہتے ہوئے کہ میں داخل ہو رہا ہوں اللہ کا نام لے کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، اے اللہ مجھے داخل کیجئے، سچائی کے ساتھ داخل کرنا، اور مجھے مدینہ منورہ سے نکالئے سچائی کے ساتھ، اے اللہ مجھے مدینہ منورہ سے سچائی کے ساتھ نکلنے کی توفیق دیجئے، اور میرے لیے اپنی جانب سے غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرما دیجئے، اور میرے لیے بنا دیجئے اپنی جانب سے غلبہ اور فتح نصرت کو۔ اب اس کے بعد پھر وہ درود شریف پڑھنے کے بعد وہ مسجد جائے اور تحیۃ المسجد پڑھے، تفصیلات انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ یہاں تک دیکھو، پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ جلدی سے۔ یہ فصل ہے زیارت النبی سے متعلق اختصار کے ساتھ صاحب اختیار کے بقول ان کی پیروی کرتے ہوئے، صاحب اختیار کی پیروی کرتے ہوئے، جب زیارت نبی افضل ترین عبادتوں میں سے ہے اور عمدہ ترین نیکیوں میں سے ہے، بلکہ واجب کے قریب ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے اور اس کے استحباب میں مبالغے سے کام لیا ہے۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص وسعت کو پالے اور وہ میری زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے میری شفاعش واجب ہو جاتی ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص میری زیارت کرے میرے انتقال کے بعد تو وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اس کے علاوہ بے شمار روایات، اور ان باتوں میں سے جو محققین کے نزدیک ثابت ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے ہیں، رزق دیا جاتا ہے، تمام لذتوں سے اور عبادات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، سوائے اس کے کہ کوتاہی کی نگاہوں سے محجوب کر دیا گیا ہے اور مقامات عالیہ کی عظمت سے روک دیا گیا ہے۔ اور جب میں نے زیارت نبی کے حقوق کے آداب سے اکثر لوگوں کو غافل پایا اور زائرین کو اور ان چیزوں سے غافل پایا جو زائرین کے لیے مسنون ہے، یعنی کلیات و جزیات، تو ہم نے پسند کیا کہ ہم حج اور اس کی ادائیگی کے بعد، حج کے احکام اور اس کی ادائیگی کے بعد ہم ذکر کر دیں کچھ آداب کو جو اس سے متعلق ہو اس کتاب کے فائدے کے تتمے کے طور پر۔ تو ہم کہیں گے مناسب یہ ہے زیارت نبی کے ارادہ کرنے والے شخص کے لیے کہ وہ کثرت سے درود شریف پڑھے، اس لیے کہ اللہ کے رسول درود شریف کو سنتے ہیں یا ان تک درود شریف کو فرشتے پہنچاتا ہے، اور اس کی فضیلت بے شمار ہے۔
جس کو گنا نہیں جا سکتا۔ جب کوئی آدمی مدینہ منورہ کی دیوار کا دیدار کر لے تو وہ درود شریف پڑھے اور وہ کہے اللہم ھذا حرم نبیک و محبت وحیک فامنن علی بالدخول فی واجعلہ وقایۃ لی من النار وامانا من العذاب واجعلنی من الفائزین بشفاعۃ المصطفیٰ یوم المآب۔ اے اللہ، یہ آپ کے نبی کا حرم ہے اور آپ کی وحی کے نازل ہونے کی جگہ ہے، تو آپ مجھ پر احسان کیجئے مدینہ میں داخل کر کے اور اسے ہمارے لیے جہنم سے ڈھال بنا دیجئے اور عذاب سے امان کا ذریعہ بنا دیجئے، اور مجھے حضور کی شفاعت سے قیامت کے دن کامیاب ہونے والے لوگوں کے زمرے میں شامل فرما دیجئے۔ اور داخل ہونے سے پہلے غسل کر لے یا اس کے بعد کرے، زیارت النبی کے لیے متوجہ ہونے سے پہلے اگر اس کے لیے ممکن ہو، اور خوشبو لگا لے اور اپنے کپڑوں میں سے عمدہ کپڑا پہن لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی عظمت کی وجہ سے۔ پھر وہ مدینہ منورہ میں داخل ہو باب سلام سے، پیدل چلتے ہوئے اگر ممکن ہو بغیر ضرورت کے۔ سامان کو رکھنے، سواری کو رکھنے کے بعد اور سواری پر اور خدام پر اور سامان پر اطمینان کر لینے کے بعد تواضع اختیار کرتے ہوئے سکون و اطمینان کے ساتھ اس جگہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے حضور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اے اللہ مجھے داخل کیجئے مدینہ منورہ میں سچائی کے ساتھ، اور مجھے نکالیے اور مجھے مدینہ منورہ سے سچائی کے ساتھ نکلنے کی توفیق دیجیے، اور میرے لیے اپنی جانب سے غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرما دیجیے۔